وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، اکابرین اور ہمارے محبوب استاد عبد الرحمن جامی صاحب اور ہمارے مشرف دوست قاری فضیل، میں اور ہمارے محترم طلباء، میرا یہ میدان نہیں ہے، لیکن قاری فضیل صاحب کی محبت اور ان کا حکم آپ لوگوں کے سامنے مجھے بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے. تو عزیز طلباء، ہم اور ان احباب کے لیے بھی جو حضرت شیخ وسیم صاحب سے نسبت رکھتے ہیں، ان کا ذہن ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے نسبت کی، جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے انہیں صحابی کہتے ہیں، اور ان کے مغفرت کی بشارت اور ان کے معیار حق ہونے کی بشارت قرآن اور اللہ کے محبوب کے ذریعہ امت کو دیا گیا. ان کے اندر 4 بڑی خوبیاں تھیں. ان 4 خوبیوں کو اگر ہم سب آج اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم سب ہی اللہ کے مقرب ہو جائیں گے اور رحمت عالم کے محبوب ہو جائیں گے. سب سے پہلی جو خوبی تھی محبت کی خوبی تھی. حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی ذات سے محبت کرتے تھے، حضور کی ہر ادا سے محبت کرتے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بول سے محبت کرتے تھے. یہ پہلی صفت تھی. ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے، تجارت کے تعلق سے ان کا باہر کا سفر ہوا اور واپسی نہیں ہو سکی. رات میں نیند نہیں آئی اور رات ہی میں وہاں سے واپس ہو لیے اور بھاگتے بھاگتے نماز فجر سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں تشریف لے آئے. حضور نماز پڑھا کر کے چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ثوبان کا چہرہ ذرا فرق نظر آ رہا ہے. پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو رحمت عالم سے جواب دیتے ہیں اللہ کے محبوب، جب سے ہم نے آپ کے قدموں میں جگہ پائی ہے، کوئی رات آپ کے شہر سے دور نہیں رکا ہوں، کہیں باہر نہیں گیا ہوں. یہ پہلا سفر تھا کہ دیر ہو گئی، لوگوں نے روک لیا، مجھے نیند نہیں آئی، آپ کی محبت نے بے چین کر دیا اور ہم رات ہی میں آپ کی زیارت کے لیے چل پڑے. تو پہلی صفت کی حضور کی ذات سے محبت، حضور کے بات سے محبت، حضور کی ہر ادا سے محبت. دوسری صفت تھی حضور کی صحبت. حضور کی صحبت نے آپ کو صحابی بنا دیا. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے مجلس میں تشریف لے کر آتے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہتے، اتنا دیکھتے کہ دل جب بھر جاتا واپس چلے جاتے. ایک بار رحمت عالم نے سوال کر لیا کہ آپ آتے ہیں، کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب، جب آپ کی یاد آتی ہے، آپ کے لیے جب میرا دل بے چین ہوتا ہے تو کام کو چھوڑ دیتا ہوں، گھر چھوڑ دیتا ہوں،
تجارت چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے دربار میں آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، اتنا دیکھتا ہوں کہ میرا دل بھر جاتا ہے، پھر چلے جاتا ہوں۔ یہ صحبت۔ ذرا ہم غور کریں، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے شیخ کو وقت دیتے ہیں، اپنے رہبر کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ تیسری صفت تھی اطلاع کرنا، محبت، پھر صحبت، پھر اطلاع، اپنے ہر بات کی خبر دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ ہے، ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، چیخ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ یہ آواز خلیفہ اول، انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام، وہ جب سنتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے، تم تو پکے مسلمان ہو، کیسے کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب سرور کائنات کے مجلس میں رہتا ہوں، صحبت محبوب میں رہتا ہوں تو ایمان کی سطح بلند رہتی ہے، لیکن جب مجلس سے باہر جاتا ہوں تو گھٹ جاتی ہے۔ یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا ہم سب جائزہ لیں اپنے دل کا، اپنی ذات کا، اپنی زندگی کا، کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہی ہے،